جب تک تمہارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا اور جب تک تم اس بات کا خیال تمہارے دل میں نہیں ہوگا کہ مجھے خود اس کے حقوق کا لحاظ رکھنا ہے، اس وقت تک اس کے حقوق ٹھیک ٹھیک ادا نہیں ہوگا۔ جو بھی ماتحت بنا ہو، اب آج کل مثلا ملازمین ہیں، ہمارے جو ملازم ہوتے ہیں، نوکر ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کو اپنے سے درجے میں کم تر سمجھنا یا حقیر سمجھنا یہ بڑی ہی جاہلیت کی بات ہے۔ اگر تم نے کسی کو نوکر رکھا ہے، چاہے وہ گھر کا نوکر ہی کیوں نہ ہو، تو صرف اتنی بات ہے کہ تم نے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، وہ ایک معاہدے کا فریق ہے، تم نے اس کی خدمات خریدی ہیں اور اس نے اپنی خدمات تمہیں دی ہے اور تم نے اس کے مقابلے میں پیسے دینے اور تنخواہ دینے کا انتظام کیا ہے۔ بس تم بھی معاہدے کے ایک فریق ہو، وہ بھی معاہدے کا ایک فریق ہے۔ جیسے فرض کرو اگر تم کہیں بازار میں جاؤ اور دکان سے کوئی سودا خریدو، تم پیسے دے رہے ہو اور دکاندار سودا دے رہا ہے، تو کیا تم باردست ہو گئے اور تمہارا درجہ بڑھ گیا اور دکاندار کا کم ہو گیا؟ دونوں برابر کے فریق، تم پیسے دے رہے ہو، وہ سودا دے رہا ہے۔ اسی طرح نوکر جو ہے وہ بھی تمہارا برابر کا فریق ہے اس معنی میں کہ تم پیسے دے رہے ہو اور وہ تمہیں اپنی خدمات فراہم کر رہا ہے۔ لہذا درجے کے اعتبار سے اس کو کمتر سمجھنا، اس کو حقیر سمجھنا، اس کو حقارت کے ساتھ دیکھنا، یہ کسی طرح بھی اسلام کا کے مطابق نہیں۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، یہ جتنے تمہارے خادم ہیں یعنی نوکر یا ملازم، وہ سب تمہارے بھائی ہیں۔ کہ ایک مرتبہ ایک حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ایک صحابی کے پاس سے، تو وہ اپنے کسی غلام کو سزا دے رہے تھے، مار رہے تھے اور ابھی مارا نہیں تھا، مارنے کے لیے تیار تھے اور غصے ہو رہے تھے بہت اس کے اوپر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا پیچھے سے تو آواز دے کر ان کو کہا کہ دیکھو، یاد رکھو جتنی قدرت تمہیں اس غلام کے اوپر ہے اس سے زیادہ قدرت اللہ کو تم پر۔ للہ اقدر علیہ، جتنا قابو تمہیں اس غلام پر ہے، جتنا یہ تمہارے قابو میں ہے، اس سے زیادہ تم اللہ کے قابو میں۔ اگر تم اس کے ساتھ غصے کا معاملہ کرو گے اور اس کو مارو گے یا اس کے ساتھ زیادتی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ لیں گے تم سے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو یہ صحابہ کرام کی شان کہ غصہ آ رہا ہے، اشتعال میں ہے اور غلام کو مارنے کے قریب ہے، ہاتھ اٹھا لیا ہے، مار رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ کان میں پڑ گیا کہ اللہ تعالیٰ کو تم پر اس سے زیادہ قدرت ہے جتنی تم کو اس پر ہے۔ بس اتنا کلمہ کان میں پڑ گیا، پیچھے مڑ کر دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، اسی وقت فرما دیا کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو آزاد کر دیا، میں اس غلام کو آزاد کر۔ کہاں تو غصہ آ رہا ہے، مارنے چلے ہوئے ہیں، اور کہاں اس غلام کو ہمیشہ کے لیے آزادی کر۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شان ہے۔ یہ جو کبھی کبھی ہم لوگوں کے دماغ میں یہ احمقانہ خیال آیا کرتا ہے نا کہ کاش کہ ہم بھی ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ احمقانہ خیال ہے۔ پتہ نہیں اگر ہوتے تو خدا نے کس افضل السافلین میں ہوتے، العیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ جس کو دیتے ہیں اس کا ظرف دیکھ کر عطا کرتا۔ یہ صحابہ کرام ہی کا ظرف تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا حق ادا کر گئے، ورنہ ہم آپ ہوتے، ہم جیسے کمزور لوگ تو خدا جانے کس حالت میں ہوتے۔ صحابہ کرام نے اپنے ایک ایک عمل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت اور تعمیل کی مثال قائم کر کے دکھائی۔ سارے جذبات،
فدا ہے، قربان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کلمے کے اوپر۔ تو بھائی یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے ارشاد فرما کر گئے، جاتے جاتے یہ کہ بھئی اپنے ماتحتوں کا خیال کرو، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اور جتنے حقوق ہیں نا حقوق اللہ، ان کی تلافی توبہ سے ہو جاتی، استغفار سے ہو جاتی۔ لیکن اگر اپنے ماتحتوں پر تم نے ظلم کیا، زیادتی کی، اور وہ ماتحت ایسا ہے بے زبان جو کہتا بھی نہیں، تو اس کے نتیجے میں اعوذ باللہ اگر کوئی زیادتی ہوئی تو اس کی معافی کا کوئی راستہ نہیں، کیسے معاف ہوگا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جانے کے بعد اس کے اوپر اس کا کیسے چھٹکارا ملے گا؟ ایک حدیث آتی ہے، لا الہ الا اللہ، کہ ایک صحابی نے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ میں اپنے غلام کو سزا دے سکتا ہوں کہ نہیں؟ اگر وہ کوئی غلطی کرے، برا کام کرے، تو اس کو سزا دے سکتا ہوں کہ نہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمایا سزا تو دے سکتے ہو، مگر یہ دیکھو کہ تمہاری سزا اس کے قصور کے برابر ہو۔ اگر تمہاری سزا اس کے قصور سے بڑھ گئی، اگر تمہاری سزا اس کے قصور سے کم رہی، تو اللہ تعالیٰ تمہارا حق دلوا دیں گے وہاں آخرت میں۔ اس نے قصور زیادہ کیا تھا، تم نے سزا کم دی، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تم کو دلوا دیں گے اس سے۔ اور اگر تمہاری سزا اس کے قصور سے بڑھ گئی تو قیامت میں اس کا ہاتھ ہوگا تمہارا گریبان، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ، اس زیادتی کا بدلہ اس سے تمہیں دلوائیں گے۔ لہذا سزا تو دے سکتے ہو، مگر یہ یاد رکھو کہ اگر سزا جو ہے قصور سے بڑھ گئی تو پھر اس کا جو بدلہ ہے وہ آخرت میں تمہیں دینا پڑے گا۔ وہ آدمی چیخ اٹھا یہ سن کے، صحابہ کرام سے جن کے سامنے ہر وقت آخرت کا منظر کھلا رہتا تھا، جب آپ نے ارشاد فرمایا تو چیخ پڑے وہ کہ یا رسول اللہ یہ تو مجھ سے بڑا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے تجاوز ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں، تم نے قرآن شریف میں پڑھا کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ جو شخص ایک ذرے کے برابر بھی بھلائی کرے گا وہ آخرت میں جا کے دیکھے گا، اور ایک ذرے کے برابر بھی برائی کرے گا آخرت میں جا کے دیکھے گا۔ تو جب یہ آیت موجود ہے تو اس میں خود یہ بات موجود کہ اگر تمہاری سزا اس کے قصور سے ذرا بھی تجاوز کر گئی تو آخرت میں تم سے گرفت ہو جائے گی۔ اس واسطے سزا دے تو دے لو، مگر تول کے دو کہ جتنا قصور ہے اتنا ہی دے رہا ہے، اس سے زیادہ تم دے رہے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو ایسا مشکل کام ہو گیا کہ میں پاس ہر وقت کہاں سے پیمانہ لیے پھروں گا کہ قصور زیادہ ہے کہ سزا زیادہ ہے، لہذا